الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تمام حمد و ثنا، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے اور کروڑوں درود و سلام نازل ہوں حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آل و اصحاب پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوں اور تا قیامت آل رسول پر، اہل بیت پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں، حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان پر تا قیامت اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں۔ آج ہم جمعہ کے دن خاص موضوع لے کر آئے ہیں اور وہ موضوع ہے روزے کے مسائل۔ روزے کے مسائل پر بھی ہم بات کریں گے، تراویح کے مسائل پہ بھی بات کریں گے اور ماہ رمضان سے جڑے بعض مسائل ہم ڈسکس کریں گے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اس لائیو سیشن کو، ہمارے اس سوال جواب کی نشست کو، سوال جواب کی نشست بھی کہہ سکتے ہیں، روزے کے مسائل بیان ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ تراویح کے مسائل بھی ہم شامل کریں گے اور کمنٹس میں آپ کے جو سوالات آئیں گے اس کو بھی ہم شامل کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس کو آپ شیئر کر دیجئے، اپنی آئی ڈی سے آپ اس شیئر کر دیجئے اس لائیو سلسلے کو، تاکہ اور بھی لوگ شرعی مسائل روزے کے یہ سیکھ سکیں۔ اللہ کریم ہمیں اپنے اس پیارے مہمان یعنی ماہ رمضان کی خوب خوب برکتیں اور خیر عطا فرمائے۔ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے۔ سبحان اللہ، گویا کہ آج انشاءاللہ مغرب ہی کی نماز کے بعد سے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا نزول شروع ہو جائے گا اور رحمت کی دعائیں ہم نے انشاءاللہ کرنی ہے، اور جب دوسرا عشرہ ہوگا تو اس میں ہم مغفرت کی دعائیں کریں گے اور تیسرے عشرے میں دوزخ سے آزادی کی انشاءاللہ تعالیٰ ہم دعائیں کریں گے۔ آئیے سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور مسائل کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ روزہ کسے کہتے ہیں، یہ بھی ایک بات ہے۔ دیکھیں روزہ کسے کہتے ہیں؟ روزہ جو ہے وہ اس چیز کا نام ہے کہ کوئی بھی عاقل بالغ مسلمان، کیونکہ فرض ان پر ہے، اگر کوئی نابالغ بچہ بھی روزہ رکھتا ہے اور روزہ کا برداشت کرنے کی اس میں ہمت ہے تو اس بچے کو جو روزہ برداشت کر سکتا ہے، گھر والوں کو حکم ہے کہ اس بچے کو روزہ رکھوائیں۔ اور نابالغ بچہ اگر روزہ رکھ لے لیکن اس کو درمیان میں بہت شدید بھوک لگے یا پانی اس کی طلب لگے تو اس کو پھر پانی دینا ضروری ہے، کھانا بھی اس کو دیا جا سکتا ہے۔ ہاں، جو بچے برداشت کر سکتے ہیں انہیں روزہ رکھنے کی عادت ڈالنے کے لیے حکم دیا جائے گا کہ وہ روزہ رکھیں۔ البتہ ان پر زور زبردستی ہم نہیں کریں گے کہ اگر وہ کچھ کھانے کے لیے مانگتے ہیں یا پینے کے لیے کچھ طلب کرتے ہیں تو ان کو کچھ نہ کچھ ہم دیں گے۔ اچھا، روزہ کس چیز کا نام ہے کہ ایک عاقل بالغ مسلمان کا صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک 3 چیزوں سے بچے رہنا۔ نمبر 1 کھانے سے، نمبر 2 پینے سے اور نمبر 3 عمل زوجیت سے یعنی ہم بستری سے۔ تو یہ جو 3 چیزیں ہیں یہ روزے کی حالت میں نہیں کرنی۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں الامساک عن الثلاثہ، یعنی 3 چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ یہ تو ہے روزہ جو عوام کا روزہ ہے، لیکن کچھ خاص لوگوں کا روزہ بھی ہوتا ہے۔
ख़ास लोगों का रोज़ा क्या है कि इंसान के आज़ा भी रोज़ा रखें। इंसान के आज़ा का रोज़ा क्या है कि आँख को हराम देखने से बचाएं, हाथों को हराम छूने से बचाएं, और कानों को हराम सुनने से बचाएं, ज़बान को हराम बोलने से बचाएं, और दिल को जो है गीबत, दिल को जो है बदगुमानियों से बचाएं, बुरे ख्यालात से बचाएं, ऐसी चीज़ों से दिलों को बचाएं कि जिससे शरीयत में पकड़ है। तो बहरहाल ये ख़ास लोगों का रोज़ा है। और एक है अखस्सुल ख़वास लोग, ये यानी ख़ासों में से भी ख़ास लोग होते हैं। इनका क्या रोज़ा है? इनका रोज़ा है कि मा सिवल्लाह, यानी अल्लाह ताला के अलावा हर चीज़ से दूर रहना, ये ख़ासुल ख़ास लोगों का रोज़ा है। तो बहरहाल रोज़े की ये तारीफ़ हुई। अब अगर किसी ने रोज़े की हालत में याद होते हुए इन तीन में से कोई एक काम कर लिया, उसे याद है कि मेरा रोज़ा है और उसने जानबूझ के खा लिया या पी लिया या अमल ज़ौजियत कर लिया, तो इसमें जो है वो अब रोज़ा टूट जाएगा। अच्छा, रोज़ा और किन चीज़ों से टूट जाता है और क्या क्या चीज़ें हैं कि जिनके ज़रिए से रोज़ा जो है वो टूट जाता है? देखें, कोई हुक्का पीता है, आजकल शीशा वगैरह भी पीते हैं नौजवान और अपनी ज़िंदगी को, जवानी को तबाह करते हैं, तो ये शीशा जो है इसको पीने से भी रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह हुक्का है, सिगार है, सिगरेट है, इनके पीने से भी रोज़ा टूट जाता है। यूँ ही जो है वो गुटखा, पान और दीगर ऐसी चीज़ें, इसके खाने से भी रोज़ा टूट जाता है। अगरचे इंसान ये सोचे कि नहीं मैं पीक तो फेंक देता हूँ, या मैं जो है वो नस्वार लगाई तो नस्वार फेंक देता हूँ, तो याद रहे कि इसके जो बारीक ज़र्रात होते हैं वो मुंह के अंदर रह जाते हैं, हलक से नीचे उतरते हैं। इसलिए इन चीज़ों को अगर किसी ने खाया है रोज़े में याद होते हुए, तो इनका रोज़ा टूट जाएगा। तो बहरहाल और भी दूसरी चीज़ें हैं जिनसे रोज़ा टूट जाता है। आइए हम आपको और चीज़ें बयान कर देते हैं। कभी कभार दांतों से खून निकलता है, दांतों से खून निकलता है, तो अब दांतों से खून निकलने की सूरत में रोज़ा कब टूट जाएगा और कब नहीं टूटेगा? तो याद रखें कि दांतों से अगर खून निकलकर हलक से नीचे उतरा, अगर वो खून थूक से ज़्यादा था या थूक के बराबर था, तो अगर नीचे उतर गया तो उससे रोज़ा टूट जाएगा, ठीक है। और अगर वो थूक से कम था लेकिन उसका टेस्ट गले में, हलक में महसूस होता है, तो उससे भी रोज़ा टूट जाएगा। और अगर वो थूक से कम था मगर थूक से वो कम था और उसका टेस्ट भी, जायका भी हलक में महसूस नहीं हुआ, तो अब रोज़ा नहीं टूटेगा। अच्छा, इसके अलावा बस औक़ात क्या होता है, कोई चीज़ दांतों में फंसी रह जाती है, कोई छालिया का दाना या कोई और खाने का कोई ज़र्रा फंसा रह जाता है, उसको भी बाज़ औक़ात लोग निगल जाते हैं, अंदर गले से उतार लेते हैं, तो उसका क्या हुक्म है? तो इसके बारे में फुक़हा ने लिखा है कि अगर वो चीज़ जो अंदर रह गई थी दांतों में, खाने की चीज़ कोई रह गई या छालिया वगैरह रह गई, और अगर वो हलक से नीचे उतर गई, तो अब हुक्म क्या है कि अगर वो चने के बराबर थी या चने से ऊपर थी, चने से बड़ी थी, अगर उसको निगल लिया तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। और अगर वो चने से कम थी, मतलब चने के बराबर नहीं थी, उससे कम थी, और उससे बाहर निकाला और फिर खा लिया, इससे भी रोज़ा टूट जाएगा। हाँ, चने से कम चीज़ थी दांतों में और उसको जो है वो निगल गए, तो उसमें हुक्म यह है कि उससे रोज़ा टूट जाता है। और भी इस हवाले से कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको पेश नज़र रखना चाहिए कि उनसे रोज़ा जो है वो टूट जाता है। बाज़ मसाइल तो ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा पेश आते हैं, बहुत ज़्यादा मसाइल पेश आते हैं, जैसे रोज़े की हालत में किसी शख्स को उल्टी हो जाती है, क़ै हो जाती है। अब देखें, ये जो वोमेटिंग है रोज़े की हालत में क़ै हो जाना, तो इसमें दो सूरतें हैं। एक तो यह है कि खुद ब खुद वोमेटिंग हो गई, खुद ब खुद उल्टी हो गई, क़ै हो गई। अब खुद ब खुद अगर हो जाए तो चाहे कितनी ही ज़्यादा हो जाए, बाल्टी ही भर जाए, उससे रोज़ा नहीं टूटता, ठीक है, रोज़ा उससे नहीं टूटता। हाँ, अगर किसी ने जानबूझ के क़ै की है, उल्टी की है, और वो इतनी है कि मुंह भर है, मुंह भर का मतलब क्या है? फुल माउथ वोमेट, मतलब पूरा मुंह उससे भर जाए और उसको रोक ना सके अपनी कुदरत से, अपनी ताकत लगा के कुदरत से रोक ना सके, फिर भी वो अगर रोकना चाहेगा तो बहुत उसको ताकत लगेगी, अगर उसको कुव्वत के साथ रोकना पड़े तो समझो वो मुंह भर है। तो फुल माउथ वोमेट जो है
اس سے روزہ جان بوجھ کے اگر کرتا ہے اور فل ماؤتھ موومنٹ ہو جاتی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر اس نے جان بوجھ کے کی ہے مگر وہ منہ بھر نہیں ہے، تھوڑی سی ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور منہ بھر کے جو جان بوجھ کے روزہ توڑتی ہے اس میں بھی یہ ضروری ہے کہ وہ جو الٹی ہے وہ خون کی ہو، بہتے خون کی ہو، یا اس میں کڑوا پانی نکلے یا کھانا یا پانی نکلے تو اس سے روزہ ٹوٹے گا، اور اگر بلغم کی منہ بھر کے ہو جاتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یاد رہے کہ یہاں ہم روزے کے احکام بیان کر رہے ہیں، وضو کے احکام بیان نہیں کر رہے۔ اچھا، اور اس کے علاوہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، تھوک آتا ہے ان کے منہ میں اور بار بار تھوکتے رہتے ہیں۔ تو دیکھیں روزے میں بار بار تھوکنا ضروری نہیں ہے، اگر منہ کے اندر ہی سے کوئی تھوک اندر لے جاتا ہے یا بلغم آیا تو وہ اندر ہی نگل لیا اس نے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں اگر تھوک باہر نکلا، اپنے ہاتھ پر نکال لیا یا کسی اور چیز پر باہر نکلا اور پھر اس کو نگل گیا، تو یہ واقعی بالکل ایک مکروہ اور ناپسندیدہ چیز ہے، لیکن شریعت نے ہمیں اس میں بھی رہنمائی کی ہے کہ اگر اپنا تھوک نکلا اور اس کو نگل گیا یا کسی اور کا تھوک تھا وہ نگل گیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اچھا، ایک اور چیز اس میں یہ بھی یاد رکھنے کی ہے کہ بعض اوقات لوگ ہونٹ جو ہیں اس کے اوپر زبان پھیرتے رہتے ہیں، تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ بار بار ایسا نہ کیا جائے اور بار بار تھوکا بھی نہ جائے، تھوکنے سے اجتناب کیا جائے، کیونکہ بار بار تھوکنا ویسے بھی لوگوں کو اچھا نہیں لگتا، اور روزے کی حالت میں کوئی لازمی نہیں ہے کہ تھوک دیں، آپ اندر بھی نکل سکتے ہیں، لیکن یہ ایک مکروہ چیز ہے، ناپسندیدہ چیز ہے کہ اندر منہ میں تھوک جمع کر کے پھر نکلے، تو روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، اس سے اندر ہی اندر ہے معاملہ، لیکن یہ بھی ایک ناپسندیدہ چیز ہے۔ اچھا، ایک اور مسئلہ یہاں جو ہے وہ سننے کے لائق ہے، سمجھنے کے لائق ہے، وہ یہ ہے کہ بسا اوقات پسینہ بہت آ جاتا ہے، اس کے قطرے منہ میں چلے گئے، ٹھیک ہے، یا آنسو آتے ہیں، بندہ رو رہا ہے، دن میں کوئی دعا کر رہا ہے، روزے کی حالت میں رو رہا ہے، یا ویسے ہی اس کو رونا آ گیا کسی بھی وجہ سے اور اس کے آنسو منہ میں چلے گئے یا پسینے کے قطرے منہ میں چلے گئے، تو اب کیا حکم ہے؟ دیکھیں، قطرہ دو قطرہ جاتے ہیں، اگر قطرہ یا دو قطرہ آنسو جو ہے وہ منہ میں چلے گئے، نگل لیا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح قطرہ دو قطرہ پسینہ اگر منہ میں چلا گیا اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، اتنا پسینہ ہے، اتنے آنسو ہیں کہ اس کی جو نمکینی ہے، نمکین پن جو ہے اس کے اندر، اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے نمکین والا، نمک کی طرح، اگر اس کی نمکینی پورے منہ کو گھیر لیتی ہے، اندر سے پورے منہ میں اس کی نمکینی پھیل جاتی ہے، اب اتنے پسینے سے اور اتنے آنسوؤں سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، کچھ اور اہم مسائل ہیں۔ اچھا، روزے کی حالت میں اگر کوئی عورت اپنے بچے کو فیڈ کراتی ہے، ٹھیک ہے، روزے کی حالت میں فیڈ کراتی ہے تو اس کی اجازت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ جو عورتیں امید سے ہوتی ہیں، پریگننٹ ہیں، یا پھر وہ جو ہے وہ عورت اپنے بچے کو دودھ پلانے والی ہے، اگر دودھ پلانے کی وجہ سے یا اس جو ہے وہ حمل کی حالت میں، امید کی حالت میں، اگر اس وجہ سے اپنی جان پر کو خدشہ ہے یا بچے کی جان کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہو، تو ایسی عورتوں کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، یہ ان روزوں کی بعد میں قضا کریں گی۔ اچھا، روزے کی حالت میں بال بھی کٹوا سکتے ہیں، ناخن بھی ترشوا سکتے ہیں۔ دیکھیں، بال کٹوانے میں یاد رہے کہ داڑھی کٹوانا حرام، ایک مٹھی سے کم کرنا حرام، ٹھیک ہے، داڑھی منڈا دینا حرام، ایک مٹھی سے کم کرنا حرام، کینچی سے کم کریں یا مشین سے کم کریں، ہر طرح سے ایک ہی طرح کا گناہ ہے، لیکن روزے کی حالت میں یہ اور زیادہ اس کا گناہ بڑھ جاتا ہے، اور زیادہ اس اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ تو لیکن اگر کسی نے جو ہے داڑھی کٹوا دی، کم کروائی، شیو کروائی، اس سے روزہ اس کا نہیں جائے گا، لیکن روزے کی نورانیت ضرور چلی جائے گی کہ روزے میں یہ گناہ کا کام نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح سر یا داڑھی کے بالوں میں مہندی لگانا، تیل لگانا، اس کی بھی اجازت ہے، اور جسم پر تیل کی مالش کر لیتے ہیں، اس کی بھی اجازت ہے۔ اچھا، روزے کی حالت میں ہر قسم کا عطر، خوشبو وغیرہ سونگھ سکتے ہیں، خوشبو لگا بھی سکتے ہیں، خوشبو سونگھ بھی سکتے ہیں، آنکھوں میں سرما بھی ڈال سکتے ہیں، اور اچھا، آنکھوں میں پانی چلا گیا وضو کرتے ہوئے تو یہ معاف ہے، کیونکہ یہ اس سے بچنا مشکل نہیں ہے۔ اس طرح سرما لگایا ہے تو سرما حدیث پاک سے ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں سرما لگایا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بات ہے کاجل لگانے کی۔
تو کاجل لگانے میں احتیاط کریں، کیونکہ سنا یہ گیا ہے کہ کاجل جب بنایا جاتا ہے اس میں ایک ٹیوب ڈالی جاتی ہے. اب اس پر ابھی تحقیق باقی ہے کہ یہ جو ٹیوب ہے کیا ایسی ہے، یہ لیکوڈ ایسا ہے کہ یہ آنکھوں کے پیچھے جو حلق کی طرف باریک وینس جا رہی ہیں، رگیں جا رہی ہیں، کیا اس کو یہ کراس کر سکتی ہے یا نہیں، اس پر ابھی تحقیق جاری ہے. فی الحال کاجل لگانے سے روزے کی حالت میں بچنا چاہیے، کیونکہ اس میں ٹیوب ایک شامل کی جاتی ہے. البتہ ابھی یہ حکم نہیں بتایا جا رہا کہ کاجل لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، تو ابھی تو یہی کہیں گے کہ احتیاط کی جائے اور روزہ نہ ٹوٹنے کا ہی کہا جائے گا، لیکن احتیاط کا بھی ساتھ کہا جائے گا، کیونکہ ابھی اس پر کاجل کے حوالے سے تحقیق ابھی باقی ہے. اچھا، روزے کی حالت میں آنکھ میں دوا ڈالنا اور کان میں دوا ڈالنا، اس کا کیا حکم ہے؟ تو دیکھیں، روزے کی حالت میں اگر آنکھ میں سرما ڈالا اس کی اجازت ہے، سرمے کے علاوہ کوئی دوا ڈالی، کوئی جو ہے وہ ڈراپس وغیرہ ڈالے آنکھ کے لیے، تو یاد رہے کہ اس سے جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ آنکھوں کے پیچھے ایسی باریک وینز ہیں جن کے ذریعے سے دوا جو ہے وہ معدے تک پہنچ جاتی ہے منفذ کے ذریعے. یہ ایک اصول ہے کہ منفذ کے ذریعے کوئی چیز جائے گی پیٹ میں تو روزہ توڑے گی، مسام کے ذریعے جائے گی تو روزہ نہیں توڑے گی. مسام پوری باڈی میں انسان کے ہوتے ہیں، جہاں سے پسینہ باہر آتا ہے، ان کے ذریعے سے کوئی چیز داخل ہوتی ہے تو مسام کے ذریعے سے اس سے جو ہے وہ روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں، منفذ سے ایک راستے کو کہتے ہیں معدے تک جانے والا، جوف تک، معدے تک، پیٹ تک جانے والا راستہ، یہ آنکھوں کے پیچھے ہوتا ہے. اگر کسی نے آنکھوں میں ڈراپ ڈالے روزے کی حالت میں تو روزہ ٹوٹ جائے گا. کان میں دوا ڈالی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ہاں، اگر کسی کے کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے، پردہ اس کا سلامت نہیں ہے، تو پھر اس کا روزہ دوا ڈالنے سے ٹوٹ جائے گا. کان کا پردہ اگر پھٹا ہوا ہے تو کان میں دوا ڈالنے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. اگر پردہ ٹھیک ہے، عام طور پہ ٹھیک ہی ہوتے ہیں لوگوں کے کان کا پردہ، تو کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. روزے کی حالت میں نے جیسے کہ پہلے بھی بتایا، ہر طرح کا عطر سونگھ سکتے ہیں، قریب لا کے بھی سونگھ سکتے ہیں، پھول کو بھی قریب سے سونگھ سکتے ہیں، اور جو ہے عطر لگا بھی سکتے ہیں. اچھا، ایک چیز یاد رکھیں، اگربتی یا لبان وغیرہ خوشبو ہوتی ہیں، جس طرح یہاں آج کل جو ہے وہ مشینیں ہوتی ہیں، اس میں جو ہے وہ عطر وغیرہ ڈال دیا جاتا ہے، اور الیکٹرانک مشینز ہوتی ہیں تو ان کے ذریعے خوشبو پھیلائی جاتی ہے. اگر وہ کہیں جل رہی ہے خوشبو وغیرہ، اگربتی لگی ہوئی ہے، اس سے خوشبو نکل رہی ہے، ہم تک پہنچ رہی ہے اور ناک کے ذریعے اندر جا رہی ہے، تو اس میں تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. ہاں، اگر اگربتی سلگ رہی ہے، کسی نے ناک پاس کیا، کسی بھی قسم کا دھواں جیسے نکل رہا ہے، ناک پاس کر کے اس کو سونگا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. ہاں، ویسے دھواں جیسے گاڑیوں کا دھواں وغیرہ ہے، یہاں مٹی وغیرہ اڑتی ہے، گرد و غبار اڑتا ہے، وہ اگر ناک میں چلا جاتا ہے خود بخود تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں، اگر کوئی شخص اگربتی وغیرہ جل رہی ہے اس کو سونگتا ہے، اس سے ظاہر سی بات ہے اندر دھواں جاتا ہے تو روزہ اس سے ٹوٹ جائے گا. اچھا، کچھ مسائل ایسے بھی جدید مسائل ہیں. روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا، تو روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا، اس میں ہماری تحقیق یہی ہے، علماء اہل سنت، جمہور علماء اہل سنت کی تحقیق یہی ہے. بعض علماء سے منع کرتے ہیں، لیکن ہمارے جو دارالفتہ اہل سنت ہیں ان کی تحقیق، اس کے علاوہ مفتی جلال الدین احمد امجدی صاحب اور جو ہے دیگر بڑے اکابر مفتیان کرام ہیں، ان کی رائے یہی ہے کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اب چاہے انجیکشن انٹر مسکولر ہو، چاہے انجیکشن انٹروین ہو، مطلب گوشت میں لگوائیں یا رگ میں لگوائیں، دونوں صورتوں میں انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے. اچھا، اس طرح ڈرپ لگواتا ہے کوئی شخص روزے میں، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. روزے کی حالت میں انسولین لوگ لگواتے ہیں یا ان کو لگائی جاتی ہے، خود لگاتے ہیں، تو انسولین کے جو انجیکشن ہے وہ بھی چونکہ انجیکشن ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. اچھا، ایک اور چیز ہے کہ احتیاط ایک آپ کو بتا دوں، اگر کسی شخص کا وضو تھا، یعنی وضو تھا، روزے کی حالت بھی ہے، وضو بھی ہے، اس نے ڈرپ لگوائی یا وین میں انجیکشن لگوایا، روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن وضو ٹوٹنے کا اس میں پورا چانس ہے. کیوں؟ جب وین کے اندر انجیکشن لگایا جاتا ہے تو اس کو کھینچ کر پیچھے دیکھا جاتا ہے کہ واقعی جو ہے رگ میں سوئی نیڈل جو ہے وہ پہنچ گئی ہے یا نہیں پہنچی. تو اسی طرح جو ہے وہ ڈرپ لگائی جاتی ہے تب بھی چیک کیا جاتا ہے. تو ان صورتوں میں چونکہ تھوڑا سا خون باہر آ جاتا ہے اور وہ اتنا ہوتا ہے کہ بہنے کے قابل ہوتا ہے، لہٰذا اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، وضو
ٹوٹ جائے گا، روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا۔ اچھا، روزے کی حالت میں کسی کو خون دینا یہ بھی ایک مسئلہ ہے، بلڈ دینا، جیسے آج کل دعوت اسلامی کی طرف سے جو ہے وہ تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کے لیے بلڈ کیمپس لگائے جا رہے ہیں، اور بہت شدید ضرورت تھی، دعوت اسلامی نے اسے پورا کیا ہے، بعض جگہوں پر ابھی بھی ضرورت ہے۔ تو اگر کسی ایسی جگہ جہاں ضرورتاً ہم خون دے رہے ہیں، ضرورتاً ظاہر سی بات ہے خون دینا جائز ہے، عام شوق سے خون دینا جائز نہیں ہے، تو اب کہیں خون دیا ہے تو خون دینا روزے کی حالت میں یہ جائز ہے، دے سکتے ہیں، اس کی ممانعت نہیں ہے۔ البتہ ایسا شخص جس کو خون دینے سے کمزوری لاحق ہو جائے گی، روزہ پورا کرنے میں دشواری ہوگی، تو اس کو روزے کی حالت میں خون دینا، بلڈ دینا مکروہ ہے، لیکن روزہ اس سے بھی نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا، ایک اور مسئلہ ہے، روزے کی حالت میں انہیلر استعمال کیا جاتا ہے، روزے کی حالت میں انہیلر استعمال کیا جاتا ہے۔ دمے کے جو مریض ہوتے ہیں، سانس کے جو مریض ہوتے ہیں، وہ یہ استعمال کرتے ہیں، پمپ وغیرہ استعمال کرتے ہیں، تو وہ انہیلر جو ہے، یاد رہے کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی انہیلر استعمال کرے گا تو اسے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس میں کیمیکلز جو ہوتے ہیں مائع کی شکل میں ہوتے ہیں، بوندوں کی شکل میں، اور وہ اندر پیٹ میں چلے جاتے ہیں، اس لیے روزے کی حالت میں انہیلر استعمال نہیں کر سکتے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرنا یہ بھی ایک مسئلہ ہے، روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرنا، دیکھیں جو ہے ٹوتھ پیسٹ روزے کی حالت میں کرنا ناجائز و حرام نہیں ہے، ناجائز و حرام نہیں ہے، مگر احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ ٹوتھ پیسٹ میں بہت زیادہ امکان ہوتا ہے کہ کوئی جز جو ہے وہ اندر چلا جائے، کوئی جز اس کا پیسٹ کا اندر چلا جائے، یہ کافی امکان ہوتا ہے، اس لیے روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ یا منجن وغیرہ کرنے سے بچنا چاہیے۔ البتہ اگر کسی نے کیا تو یہ ناجائز و حرام نہیں ہے۔ ہاں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہ ضرور فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسی مسواک کرتا ہے جس سے ریزے چھوٹتے ہیں، ریزے وغیرہ چھوٹتے ہیں، تو وہ مسواک نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، عام مسواک جو ہے یہ جیسے اور دنوں میں سنت ہے، روزے میں بھی سنت ہے، زوال سے پہلے بھی مسواک کر سکتے ہیں، زوال کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ صحابہ اکرام کا یہ بیان ہے کہ ہم نے بارہا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے روزے کی حالت میں مسواک شریف استعمال کی ہے، تو روزے کی حالت میں مسواک کرنا بلا کراہت جائز ہے، بالکل کر سکتے ہیں۔ ہاں، کوئی مسواک ایسی ہے جس سے ریشے ٹوٹ کے اندر جانے کا اندیشہ ہو تو ایسی مسواک سے بچنا چاہیے۔ یہ تو تھے روزے کے کچھ مسائل۔ آئیے کچھ مسائل ہم تراویح کے بھی شامل کرتے ہیں، آپ کے سوالات کا بھی ہمیں انتظار ہے۔ اگر آپ یہاں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی روزے کے متعلق سوال کرنا چاہتے ہیں، رمضان شریف کے بارے میں کوئی آپ سوال کرنا چاہتے ہیں، تو آپ یہاں ہم سے سوال کمنٹ میں کر سکتے ہیں۔ کوئی بعد میں بھی کمنٹ کرے گا تو انشاءاللہ ممکنہ صورت میں ان کو جواب دیا جائے گا۔ تو آئیے ذرا ہم تراویح کے بارے میں بھی سنتے ہیں کہ تراویح کیا ہے، تراویح کیا ہے۔ دیکھیں، تراویح جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، اور امت کے لیے تراویح چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کے لیے سنت موقدہ ہے۔ جس طرح مردوں پر تراویح پڑھنا سنت موقدہ ہے، اگر اس کو ترک کی عادت بناتے ہیں، ایک آدھ دفعہ چھوڑا تو پھر گرفت نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے تراویح بالکل نہ پڑھی تو بالکل اس کی گرفت ہے، اور اس نے جو ہے وہ گناہ کے اندر پڑ جائے گا، یہ ناجائز اس کا عمل ہو جائے گا، کیونکہ بار بار جب اس کو اس نے چھوڑنا ہے، ترک کرنا ہے، تو پھر اس کی گرفت ہے، مواخذہ ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تو یہ سنت موقدہ ہے۔ اچھا، رہی تراویح کی جماعت، تو تراویح کی جو جماعت ہے یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، سنت موقدہ علی الکفایہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ علاقے کے چند لوگوں نے اگر تراویح کی جماعت قائم کر لی تو دوسرے لوگوں سے تراویح کی جماعت ساکت ہو جائے گی، وہ اپنے گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو آج کل کے جیسے حالات ہیں کہ اگر مسجد میں پہنچنا دشوار ہے تو پھر تراویح جو ہے وہ گھر میں پڑھی جا سکتی ہے۔ تراویح کی اگر جماعت کروانا ممکن ہو تو جماعت کے ساتھ بھی گھر میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن مسجد کی ظاہر سی بات ہے جماعت جو ہے وہ افضل ہے، مسجد میں تراویح پڑھنا افضل ہے، اور یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے۔ اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ اگر کوئی شخص علیحدہ بھی تراویح پڑھتا ہے، گھر میں بھی پڑھتا ہے، تو تراویح ہو جائے گی، ٹھیک ہے، لیکن تراویح معاف نہیں ہے کسی کو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، دونوں پر تراویح سنت موقدہ ہے، پڑھنا ہی پڑھنا ہے دونوں کو، مرد کو بھی پڑھنا ہے، عورت کو بھی پڑھنا ہے، چاہے گھر میں پڑھیں ضرور، معاف نہیں ہے۔
अच्छा, तरावी में ख़त्म कुरान का भी मसला है। तो याद रखें, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत, आपकी तहक़ीक़ है, आपने फतावा रज़विया में फरमाया है कि ख़त्म कुरान, तरावी में ख़त्म कुरान ना तो फ़र्ज़ है ना ही सुन्नत ऐन है, ना तो फ़र्ज़ है ना ही सुन्नत ऐन है, बल्कि आपने फरमाया कि तरावी में ख़त्म कुरान ये सुन्नत मौक़दा अलल किफ़ाया है। सुन्नत मौक़दा अलल किफ़ाया का वही मतलब है कि अगर इलाके में एक जगह भी कुछ लोगों ने जमा होकर ख़त्म कुरान मजीद कर लिया तो अब बाकी लोगों से इस सुन्नत मौक़दा का जो है ये सुकूत हो जाएगा, वो साकित हो जाएंगी, उन पर ये लाजिम नहीं रहेगा ख़त्म कुरान करना तरावी में। तो बहरहाल ये तरावी के कुछ मसाइल हैं। अच्छा, तरावी का वक्त क्या है? तरावी का वक्त इशा की नमाज के बाद है। इशा के फ़र्ज़ों से पहले तरावी नहीं पढ़ी जा सकती। इशा के फ़र्ज़ों से पहले तरावी नहीं पढ़ सकते। हाँ, कभी वितरों के बाद भी तरावी कोई पढ़ना चाहता है तो वितर के बाद पढ़ सकता है। फ़र्ज़ों के बाद मुस्तहब यही है, फ़र्ज़ों के बाद पढ़ी जाए और वितर उसके बाद पढ़े जाएं। अगर किसी ने फ़र्ज़ों के बाद वितर भी पढ़ लिए और तरावी जो है वो बाद में पढ़ता है तो भी तरावी हो जाएगी। अलबत्ता इशा के फ़र्ज़ों से पहले तरावी नहीं हो सकती। अगर किसी ने इशा के फ़र्ज़ से पहले तरावी पढ़ ली तो उसकी तरावी नहीं होगी। और इसमें बेहतर यही है कि 2-2 रकत करके तरावी पढ़ें, और अगर कोई 4 रकत भी एक साथ पढ़ता है तरावी की, इसकी भी इजाज़त है। एक साथ 4 रकत तरावी भी पढ़ी जा सकती हैं, इसकी भी मुमानत नहीं है। हत्ता के बाज़ फुक़हा ने ये लिखा है कि अगर कोई शख्स 20 रकत तरावी एक ही सलाम के साथ पढ़ता है, एक ही सलाम के साथ पढ़ता है, तो ये भी तरावी हो जाएगी, लेकिन ऐसा करना मकरूह है, तंज़ीही है। इसको फुक़हा ने कि सारी एक साथ जो है वो पढ़ी जाएं, तरावी एक साथ पढ़ी जाए, ये मकरूह है, तंज़ीही है कि 20 की 20 रकतें एक सलाम के साथ पढ़ी जाएं, अलबत्ता हो जाएंगी। वैसे उससे बेहतर क्या है? 4-4, और उससे भी अफजल और बेहतर क्या है? 2-2 करके पढ़ी जाएं। अगर 4 रकत पढ़ते हैं, 4 रकत की नियत करके 4-4 रकतें पढ़ते हैं तरावी की, तो इसमें आपको ये भी एक जहन में रखें कि ऐसी सूरत में जब 2 रकत पढ़ के बैठेंगे तो तहियात के बाद दुरूशी भी पढ़ना है, दुआ भी पढ़नी है, और जब तीसरी के लिए खड़े होंगे तो फिर सना से शुरू करेंगे। और ये भी याद रहे कि हर 2 रकत से कबल जो इसमें सना पढ़ी जाती है, सना जब पढ़ी जाती है तो सना पढ़ना यानी सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, ये सना पढ़ना सुन्नत मौक़दा है। बाज़ जगह पर ऐसा होता है कि बस हाफिज़ साहब अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यानी आउज़ बिल्लाह भी पढ़ने का ध्यान नहीं है, बिस्मिल्लाह पढ़ने का भी होश नहीं है, और सना भी छोड़ देते हैं। तो याद रहे कि सना इस तरह आदत बना लेना सना के छोड़ने की, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, इसको अगर तर्क करता, आदत बनाता तो ये भी जायज़ नहीं है, क्योंकि ये सुन्नत मौक़दा है। तो सना भी पढ़ना हर पहली में, तीसरी में जो है वो ये लाजमी है। अच्छा, और इसके अलावा ऐसा भी मसला है कि अगर कभी ऐसा होता है तरावी पढ़ते हुए शुबा हो जाए कि 2 हुई हैं या 3 हुई हैं, अब क्या करें? तो जो इमाम को याद है उसी पर अमल किया जाएगा, और इमाम को भी पता नहीं है, वो भी तज़ब्ज़ुब का शिकार है, पता नहीं है कि यकीन नहीं हो रहा उसे, वो भी शक में है, तो फिर मुक्तदियों में जिस पर एतमाद करता हो उसकी बात ले ली जाए कि हाँ ये बंदा जो ना हाजिर होता है, इसका जहन पूरा होता है और उस पर वो एतमाद कर लेता है, तो ये ठीक है। अच्छा, ये तो मसला है। दरमियान में अगर ऐसा हो तो फिर जो है वो, अगर किसी को भी कुछ पता ना हो, किसी की राय एक तरफ ना हो, तो फिर 2 रकतें दोबारा पढ़नी होंगी, जमात से पढ़ सकते हैं। लेकिन याद रहे कि अगर आखिरी 2 रकतों में अगर एंड में जाकर कोई शक पैदा होता है, एंड में जाकर के 20 हुई हैं या 18 हुई हैं, अब जमात के साथ नहीं पढ़ेंगे 2 रकतें, बल्कि 2-2 रकतें सब लोग अलग अलग पढ़ेंगे, जब इसमें शक हो कि 20 हुई हैं या 18 हुई हैं। अच्छा, बस औक़ात क्या होता है कि बंदा अगर 2 रकत पढ़ रहा है, अगर वो 2 रकत के बाद खड़ा हो गया, बैठा नहीं, तो अब क्या हुक्म है? अगर तीसरी का उसने सजदा नहीं किया तो वापस आ जाए, अत्ताहियात पूरी करे और आखिर में सजदा साहब करे, ये नमाज हो जाएगी। और अगर उसने तीसरी रकत तरावी के लिए खड़ा हो गया, 2 रकत पढ़ के बैठा नहीं, खड़ा हो गया और उसने तीसरी का सजदा भी कर दिया, तो हुक्म क्या है? अब जो है 1 रकत और पढ़े, यानी टोटल 4 कर ले, तो इस तरह ये 2 हो जाएंगी, ठीक है। और अगर ये कादा करके खड़ा हुआ था, और 2 इस तरह मिलानी हो गई इसको, तो इस सूरत में अब ये 4 शुमार होंगी, क्योंकि कादा इसने कर लिया, फर्ज अदा कर लिया।
اور اس کے علاوہ تراویح کے اور بھی بعض مسائل ہیں۔ اب جو ہے وہ ہم آپ کے مسائل کی طرف آتے ہیں۔ اب پتہ نہیں آپ نے بھی ہم سے کوئی مسئلہ اس میں آج پوچھا ہے یا نہیں پوچھا، چلیں دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں میں سے کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا ہے تو اس کو بھی جو ہے وہ اس میں ہم شامل کرتے ہیں۔ اللہ کریم جو ہے وہ ماہ رمضان کی ہمیں برکتیں عطا فرمائے۔ دیکھیں رمضان اتنا پیارا مہینہ ہے، اتنا پیارا مہینہ ہے کہ ہم آپ کو کیا بتائیں۔ آپ اس رمضان شریف کو آپ جو ہے وہ ہمیں آج قدر نہیں ہے رمضان کتنا بابرکت مہینہ ہے اور کتنا زبردست یہ جو ہے وہ مہینہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آپ کی جو ہے وہ ایک کتاب ہے تبصرہ، اس میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر مردوں کو کہہ دیا جائے کہ تمنا کرو، تمہیں کوئی تمنا ہو، کوئی حسرت ہو، تو علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں خدا کی قسم مردے جو ہیں، قبرستان والے جو ہیں، وہ تمنا کریں گے کہ رمضان کا ایک دن مل جائے۔ اللہ اکبر۔ تو رمضان اتنا جو ہے وہ زبردست ہے۔ اچھا جی، آئیے اب آپ کے سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ جو سوالات ہمارے پاس یہاں پر موجود ہیں ان کو انشاءاللہ ہم شامل کرتے ہیں، اور آپ لوگوں نے اور کوئی مسئلہ جو ہے وہ تراویح کے متعلق اگر پوچھنا ہو تو ہم اس کو بھی جو ہے وہ بالکل شامل کر لیں گے۔ بسا اوقات یہاں جو ہے وہ ہمارے ساتھ یہ ٹریجڈی ہوتی ہے کہ آپ کے سوالات جو ہے وہ صحیح طرح سے ظاہر نہیں ہوتے۔ آپ نے پوچھا کیا وہ آپ یہ حضرت تراویح ہوگی؟ جی انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو تراویح ہوگی۔ کیا حال ہیں؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے۔ کیا داڑھی کٹوانے والے کے پیچھے نماز تراویح جائز ہے؟ تو یاد رہے کہ داڑھی کٹوانے والا جو ہے اس کے پیچھے تراویح جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی حافظ کا یہ پتہ ہے سب کو کہ ایسا ہی کرتا ہے ہر سال کہ رمضان آنے سے پہلے جو ہے داڑھی چھوڑ دیتا ہے، رمضان جانے کے بعد داڑھی جو ہے وہ پھر منڈوا دیتا ہے، تو ایسے حافظ کے پیچھے بھی تراویح نہیں پڑھی جائے۔ اچھا جی، روزے میں ڈرپ لگوانا جائز ہے؟ جی ہم بتا چکے ہیں روزے کی حالت میں ڈرپ لگوانا جائز ہے، روزے کی حالت میں ڈرپ لگوائی جا سکتی ہے۔ اچھا، کان میں دوائی ڈالنا حنفیہ کے نزدیک جائز نہیں روزے کی حالت میں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے، آپ نے یہ جو بتائی ہے بات کہ یہ جو مسئلہ تھا یہ فقہا فرماتے ہیں یہ طب کے اوپر یہ بیس کرتا ہے، میڈیکل کے اوپر بیس کرتا ہے کہ پہلے کی فقہا جو ہے وہ پہلے کے جو اطباء تھے، ڈاکٹرز جو تھے، ان کی تحقیق یہ تھی کہ کان کے ذریعے سے راستہ جو ہے وہ پیٹ کی طرف جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور آنکھوں کے ذریعے نہیں جاتا۔ تو اس لیے پہلے کے فقہا یہی کہا کرتے تھے، یہی ان کا فتویٰ تھا، بالکل صحیح تھا کہ آنکھوں کے اندر جو ہے وہ دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اور کان کے اندر دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ پہلے کے فقہا کا یہی موقف تھا، اور اب بھی بہت سے فقہا کا، مفتیان کرام کا یہ موقف ہے۔ ہمیں ان کے اس موقف سے کوئی اختلاف نہیں ہے، ہمارا اپنا ایک موقف ہے، دارالفتاء اہل سنت کا اپنا ایک موقف ہے، اور بڑے بڑے جید مفتیان کرام کا یہ موقف ہے، اور پاکستان ہندوستان کے کئی اکابر علماء کا، مفتیان اسلام کا یہ موقف ہے کہ اب جو ہے جدید میڈیکل سائنس جو ہے اس کی روشنی میں اب تحقیق کی ریسرچ جو ہے یہ ہو چکی ہے کہ کان کے ذریعے ایسا راستہ کوئی نہیں ہے جو پیٹ تک جاتا ہو۔ ہاں، آنکھوں کے ذریعے جو ہے وہ آنکھوں کے پیچھے جو ہے باریک وینز ہیں، راستہ ہے، باریک راستہ ہے جس سے دوا وغیرہ آنکھوں میں ڈالی جائے تو وہ معدے تک پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے اب علماء نے، کیونکہ یہ جو ہے وہ ڈاکٹروں کی رائے پر یہ مسئلہ بیس کرتا تھا، اس لیے علماء نے اس کا حکم جاری کیا۔ اور بھی آپ کے سوالات جو ہے وہ ہم تک ابھی نہیں پہنچ رہے، چلیں خیر ہے، جتنے سوالات ہم تک جو ہے وہ پہنچ سکے اتنے ہم نے جو ہے وہ شامل کیے ہیں۔ اگر آپ کوئی اور سوال بھی کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ہم ضرور جو ہے وہ آپ کے ان سوالات کو ہم شامل کریں گے۔ آج جمعۃ المبارک ہے، اور آج ہمارے ایک بڑے ہی پیارے نمازی ہیں
ان کی جو ہے وہ آج ڈیتھ ہو گئی ہے، انتقال ہو گیا ہے۔ ان کا نام ہے عبد المجید بھائی، ہمارے علاقے کے شرافت بھائی ان کے بہنوئی ہوتے ہیں، وہ شہزاد بھائی ہیں، وہ ان کے داماد ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی چھٹانی فیملی سے بلونگ کرتے ہیں، مشہور ہیں یہاں ہمارے علاقے میں لائٹ ہاؤس پر۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی مغفرت فرمائے۔ بڑے پیارے نمازی تھے، کل ہی ان سے گفتگو ہو رہی تھی، مسجد میں آئے تھے، اور آج صبح 5 بجے ان کا انتقال ہو گیا۔ جمعہ کی نماز کے بعد ان کا جنازہ تھا۔ اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور جو ہے وہ انہیں جمعہ کا بڑا بابرکت دن ملا ہے، اللہ غریق رحمت کرے، اور آپ سب لوگوں پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو۔ انشاءاللہ جو آپ کے سوالات ہیں وہ آئیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے بعد میں بھی انشاءاللہ جوابات دے دیے جائیں گے۔ اللہ کریم ماہ رمضان کی ہمیں برکتیں عطا فرمائے، ماہ رمضان کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے، اور ماہ رمضان کے پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں یہ بھی بتا دوں کہ کچھ لوگ ہیں وہ 6 روزہ، 10 روزہ، 12 روزہ تراویح پڑھتے ہیں۔ یاد رہے، تراویح 12 روزہ نہیں ہوتی، تراویح 27 روزہ بھی نہیں ہوتی، تراویح جتنے رمضان کے روزے ہوتے ہیں اتنے روزہ ہوتی ہے۔ 29 کا رمضان ہے تو 29 روزہ ہے تراویح، 30 کا رمضان ہے تو 30 روزہ ہے تراویح۔ یہ بالکل غلط ہے کہ بھائی 6 روزہ تراویح، لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید 6 روزہ بھی تراویح کی کوئی قسم ہے کہ جس نے یہ پڑھ لیا باقی مہینے کی معاف۔ نہ معاف نہیں ہے، پڑھنی ہوگی۔ ٹھیک ہے، آپ نے قرآن مجید ختم ہو گیا، آپ نے سن لیا، آپ بعد میں الگ سے پڑھنا چاہیں تو الگ سے پڑھنی ہوگی آپ کو، یا کسی ایسی جگہ پر پڑھ سکتے ہیں جہاں پر الحم ترا کیفا سے چھوٹی صورتوں سے جو ہے وہ تراویح پڑھائی جاتی ہے، تو وہاں پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کا آپ نے پورا جو ہے وہ خیال کرنا ہے، اور تراویح پوری پڑھنی ہے۔ ایسی کوئی تراویح نہیں جو 6 روزہ ہے، 10 روزہ، 12 روزہ ہوں۔ ہاں، 6 روزہ ختم قرآن ہوتا ہے، 12 روزہ ختم قرآن ہوتا ہے، 10 روزہ ختم قرآن ہوتا ہے، تراویح نہیں ہوتی۔ تراویح جو ہے نا مکمل پڑھنی ہے، پورا مہینہ کی تراویح سنت موقدہ ہے، مردوں پر بھی اور عورتوں پر بھی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔